بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک۔ تو کل آیت نمبر 42 کا جو مضمون ہے وہ ذرا ذہن میں مستحضر کر لیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی قدرت کو بتایا کہ ہم تمہارے اوپر ہر وقت کتنا کنٹرول رکھتے ہیں، تمہارے اپنے وجود پر کتنا ہمیں کنٹرول ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں۔ اللہ وہی تو ہے جو تمہاری روحوں کو روز قبض کرتا ہے۔ ابھی تو قبض کیا تھا، ابھی تو سو کر اٹھ کر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے کیا کر لیا؟ شام کو ہماری روح کو ایک گونا قبض کر لیتا ہے روزانہ، یہ سبق دینے کے لیے کہ ہم تمہیں ایسے ہی اٹھائیں گے مرنے کے بعد جیسے سلا کر کے اٹھاتے ہیں صبح، ایسے ہی مرنے کے بعد ہم اٹھا دیں گے۔ یہ روزانہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دینے کے لیے، اچھا اس نیند کو اللہ نے ہماری راحت کی چیز بھی بنائی ہے۔ اگر راحت کی چیز اللہ اس کو نہ بناتا تو ایسے ہی نیند سے گھبراتے لوگ جیسے موت سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ نیند کیا چیز ہے بھائی؟ موت ہی تو ہے۔ سارا منظر اور ساری کیفیات جو نیند کی ہوتی ہیں وہ موت کی ہوتی ہیں۔ موت کے وقت انسان کو جیسے کچھ شعور نہیں ہوتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، سارے شعور کو سلب کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو لوگ جو ہے اس سے بھی گھبراتے ہیں، نیند سے بھی گھبراتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو تو راحت کی چیز بنا دی ہے، ہمارے پورے جسم کے جو سیلز ہیں وہ چارج ہو جاتے ہیں سو جانے کے بعد۔ سونا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے موبائل کو چارجنگ میں لگا دیا، چارج ہو گیا، پورے دن آپ اس سے کام کیجئے، ایسے ہی پورا جسم چارج ہو گیا، آپ کام کیجئے پورے دن اطمینان کے ساتھ۔ فرمایا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو راحت کی چیز، سکون کی چیز ہم نے ہی تو بنایا ہے۔
فرمایا اللہ سبحانہ اسی عظیم ہستی کا نام ہے جو دو طرح سے روحوں کو قبض کرتا ہے، ایک موت کے وقت، دوسرے سونے کے وقت، دو طرح سے روحوں کو قبض کرتا ہے۔ تو جس پر موت طاری کرنا ہوتا ہے تو اس کی روحوں کو اللہ روک لیتا ہے رات میں، پھر دوبارہ نہیں بھیجتا۔ روح تو قبض کیا ہی ہے سب کی، سب کو سلا دیا، روح سب کی گویا اللہ نے قبض کر دی۔ اب جس پر موت کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہوتا ہے اس کی روح کو صبح دوبارہ نہیں بھیجتا ہے، یہی مطلب ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ اور جس کو دوبارہ کچھ دن اور رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، ان دوسری روحوں کو پھر بھیج دیتا ہے اس جسم کے اندر، واپس لوٹا دیتا ہے صبح کے وقت۔ اس لیے انسان صبح اٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے مسلمان اٹھنے کے بعد؟ الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے مالک کا، پاک پروردگار کا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر زندگی دے دی۔ ہم تو سو گئے تھے یعنی مر چکے تھے، مرنے کے بعد اس مالک نے ہمیں گویا پھر زندگی دی تھی، ایک نئی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کر دی، ایک نئی زندگی میں ہم آئے۔ بھائی ہم مر چکے تھے، بعدما اماتنا والیہ النشور، آخر اسی کی طرف ہم جیسے آج سو کر کے اٹھ گئے ویسے مر کر کے بھی اٹھ جائیں گے۔ والیہ النشور کا مطلب یہی ہے۔ یہی سبق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روز جو ہے گویا یاد دلاتے ہیں کہ بعد الموت برحق ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا برحق ہے، لیکن کیا سونے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بعد الموت برحق ہے؟ بھائی جو اللہ سلا کر اٹھا دیتا ہے ویسے ہی مرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ایسے ہی اٹھا دے گا۔ وہ جو ہے جیسے آنکھ ملتے ہوئے اور جھاڑتے ہوئے کپڑے اٹھے، ویسے قبر سے لوگ ایسے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس طرح اٹھا دے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ کا نظام کیا ہے، پروگرام کیا ہے، اور اس سونے میں کتنی عبرت اللہ نے رکھی ہے، سو کر اٹھانے میں کتنی عبرت ہے۔ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور وہی کرتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ غور و فکر کیا کریں گے؟ بلکہ ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، الٹا اللہ کو چھوڑ کر سفارشی بنا لیے ہیں دنیا میں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف آئے، ساری چیزوں میں غور و فکر جب کریں تو اللہ سے رشتہ ان کا مضبوط ہو، تو دنیا میں کیا بنا لیا ہے لوگوں نے؟ غیر اللہ کو سفارشی سمجھ لیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہیں، ہم ان سے اس لیے دست بستہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں مورتیوں کے سامنے۔ غیر مسلم یہ کہتے تھے، کافر اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے تھے کیا کہ اصل میں ہم ان سے اس لیے کہتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے گڑ گڑاتے ہیں، ان سے اس لیے کہتے ہیں، ہم تو ہیں گنہگار، ہم تو 24 گھنٹہ گناہ ہی کرتے ہیں، تو یہ پاک صاف ہے، ان سے جا کے کہہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک وقت دیکھ کر اللہ سے ہماری ضرورتوں کی سفارش کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ تصور ہے، غیر اللہ سے تعلق کیوں کیا ہوا ہے؟ تاکہ یہ ہماری سفارش اللہ سے کر دے اور ہمارا کام ان سے بنوا دے، اور ہم چونکہ گنہگار ہیں ہم ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے، گنہگار ہی کہ تو اللہ سنتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ حدیث میں کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد خطاوار ہیں، خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا انسان ہی سب سے پہلے بھولنے والا ہے یا نہیں؟ اول الناس اول الناس، سب سے پہلا انسان جو زمین پر بھیجا گیا وہ سب سے پہلا بھولنے والا وہی ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بھولنے والے ہیں کہ نہیں؟ غلطی کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا تھا اس کو انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ ایک جگہ نہیں، 7 جگہ اللہ نے قصہ آدم اور ابلیس کو بیان کیا، 7 جگہ کہ یہ ہے بھائی پہلے انسان، ان کی یہ غلطی ہے۔ تو کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی تمام اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے، خطا کرنے والی ہے، غلطی کرنے والے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، ان کی غلطیوں کو سب معاف کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا جرم ہو، شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، شرک کو بھی اس زندگی میں اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اسی زندگی میں مانگ لے معافی۔ اتنا بڑا گناہ، لیکن اس سے بھی اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ فوراً عفو درگزر کا قلم اس کے رجسٹر پر سب پھینک دیتے ہیں، سب ختم، اس طرح معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو ہیں گنہگار،
ہم لوگ توبہ کریں گے تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ دیکھو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے گڑ گڑائیں گے، ان سے کہیں گے حضرت آپ جو ہے اللہ سے کہہ دیجئے ہمارے بارے میں۔ ارے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بہت اس سے دور ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، غیر اللہ میں سب آگے۔ ان سے کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ یہ اللہ سے سفارش کریں گے ہمارا کام بن جائے گا، اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ حضرت بس آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کسی کی زیادہ سنتا ہے کسی کی کم سنتا ہے۔ سفارش لگا کے کہیں گے تو اللہ مجبور ہو کے کر ہی دے گا کہ فلاں کی سفارش اب آ گئی، اب کیا کرے، تو مجبوری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی کی نفی آج کے درس میں ہے۔ یہ سارے جو پھیلا رکھے ہیں نا، یہ کچھ بھی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اللہ سے کیسے مانگے؟ ڈائریکٹ مانگے، جیسے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ ہدایت دیجیے۔ اس لیے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں، ہدایت کی راہ بتانا ہے خالی۔ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جس سے محبت کریں اور یہ سوچے کہ ہم انہیں ہدایت بھی دے دیں گے، جیسے اپنے چچا کے بارے میں آپ بڑی کوششیں کر رہے تھے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت تو اسے ملے گی جو جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دینا۔ اللہ اسے ہی چاہتا جو پہلے خود چاہے۔ کیسی ستھری باتیں ہیں قرآن کی، آپ سوچیں، ذرا بھی ہے کوئی گنجائش ادھر ادھر کی؟ اتنی دو ٹوک، دو دو چار کی طرح باتیں ہیں۔ ام اتخذوا، کیا لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، اللہ کے نافرمانوں نے، اللہ کے نہ پہچاننے والوں نے، جن کو اللہ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا، عظمت کا، وہ کیسا قادر مطلق ہے، کیسے ہر وقت سنتا ہے، بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، شفعاء، سفارشی بنا لیا ہے کہ ان کے سامنے جا کے مورتیوں سے کہیں گے تو وہ ہم سے مناسب موقع دیکھ کر کہہ دیں گے اور پھر ہم ان کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ اس طرح ہے کہیں شفعاء، قل، اے پیغمبر آپ ذرا ان سے کو کہہ دیجئے، سچی بات بتا دیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے سفارش کے نام پر کتنا دھوکہ لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے لوگ عمل بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں فلاں سے جا کے کہہ دیں گے، وہ سارا کام خود ہی بنوا دیں گے، ہماری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان سفارش کروا لیں گے اللہ سے، وہ کہہ دیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا سارا معاملہ، تمام معاملہ سفارش کا اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا ہے اللہ ہی کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ سفارش کیا کرے گا؟ سفارش کے لیے اللہ نے 2 شرط بیان کی ہے قرآن میں، 2 شرط، سفارش کے لیے 2 شرط ہے۔ نمبر 1، سفارش کرنے والا اسے کہتے ہیں شافع، سفارش کرنے والے کو کہتے ہیں بھائی شافع، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مشفوع لہو، مشفوع لہو، جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ تو شافع کے لیے یعنی سفارش کرنے والوں کے لیے ضروری ہے معذون ہو، یعنی اس کو اجازت ملے، پہلے زبان کھولنے کے، ہاں اے فلاں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم سفارش کرو گے۔ سفارش کرنے والوں کے لیے یہ شرط اللہ نے بیان کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا قرآن میں۔ آیت الکرسی میں بھی تو ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، عجیب جملہ ہے، مجال کس کی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کے لیے زبان کھول دے، اجازت نہ ملے اور زبان کھول دے، اے اللہ ان کی سفارش کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ اجازت دیں گے اللہ، اچھا اجازت مانگ بھی نہیں سکتے آپ، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اجازت مانگے اللہ ہمیں اجازت آپ دیجئے تو میں فلاں کی سفارش، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے ہمیں کسے اجازت دینا ہے۔ سفارش اصل میں ایک اعزاز ہے، ایک عزت کی بات ہوگی، جس کو اللہ عزت دینا چاہیں گے اس کے لیے سفارش کا حکم فرما دیں گے، بس اتنی سی آپ کو۔ باقی اللہ کے علم میں سفارش کرنے والا کو جو لانا چاہتا ہو، اللہ کو نہ پتا ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ یا اللہ پر کوئی دباؤ بنانا چاہتا ہو کہ ہم سفارش کر دیں گے تو فلاں کا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، اسی کو تو اللہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، مشفوع لہو یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے شرط ہے مرتضی ہونا۔ مرتضی یعنی اللہ اس کی توحید سے، ایمان سے پہلے راضی ہو، شرک نہ کر کے آیا ہو، اعمال میں کمی ہو۔ یہ سفارش کے لیے 2 شرط ہے، اللہ نے اس کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔
ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کی جس سے اللہ پہلے راضی ہو، یعنی اس کی سفارش کرنے سے اللہ راضی ہو، اس کے ایمان سے راضی ہو، اس کی توحید ٹھیک ہو، تب سفارش کی جائے گی اس کی۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ذرا سفارش کے بارے میں بات کلیئر کر دیجئے، بتا دیجئے، لوگوں بڑے دھوکے ہیں لوگوں کو سفارش سے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے، لام اختصاص کا خاص ہے کیا؟ الشفاعت جمیعا، تمام کی تمام سفارش کی جتنی شقیں ہیں، جتنی باتیں ہیں سفارش سے متعلق، اجازت ملنے پر شافع کے لیے اجازت شرط ہے، مشفوع یعنی جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے مرتضی ہونا ضروری ہے، یعنی راضی ہونا اللہ کا ضروری ہے، یہ ہے جمیعا۔ اس سفارش کے تمام معاملات از اول تا آخر کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب اجازت دے گا تب لوگ زبان کھولیں گے، جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے کہہ سکتے ہیں، جتنا بولنے کی اجازت ہوگی اتنا ہی بول سکیں گے۔ یہ ساری جمیعہ کا مطلب ہے، تمام معاملات اسی کے ساتھ، اسی پر جو ہے خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے۔ اچھا، جب سفارش کی اجازت ملے گی نبیوں کو، فرشتوں کو، تو جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فزع، قرآنی میں پارہ 22 سورہ سبا میں گزر چکا ہے، ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، جب اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب سفارش کی اجازت ملے گی تو ایک دم تھرا اٹھیں گے، گھبرا جائیں گے لوگ، ہمیں سفارش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم زبان کھولیں فلاں کے لیے، گھبرا جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر آگے ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب ان کے دلوں سے کچھ گھبراہٹ کم ہوگی تو پھر کہیں گے قالوا ماذا قال ربکم، بھائی تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا تم لوگوں نے سنایا ہم نے؟ تو سب یکجمع ہو کر فرشتے پھر جواب دیں گے کہ بھائی اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے، یہی کہا ہے کہ تم کو فلاں کے لیے سفارش کرنا ہے، اے فلاں پیغمبر فلاں شخص کے لیے تم کو سفارش کرنا ہے۔ اتنا جو ہے معاملات ہیں لگے بدھے سفارش کے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بس پیر صاحب کا ادھر دامن پکڑا ادھر سیدھا جنت میں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں جو بزرگ ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جی، انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ تھا، حالانکہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، ان کی طرف منسوب کیا لوگوں نے، ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ نیک آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے گا جو اللہ کو پہچانتا، جو قرآن و حدیث جانتا، وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس طرح۔ وہ کہتے تھے، یعنی ان کی طرح جو منسوب ہے بات، کہتے تھے کہ میں اپنے تمام مریدوں کے لیے بغیر جنت میں جاؤں گا ہی نہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے تمام مریدوں کو کیا کر لوں؟ ساتھ لے لوں، چاہے وہ بالواسطہ ہوں چاہے بلا واسطہ ہوں، قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں غوث اعظم ان کو، غوث اعظم یعنی بہت بڑے فریاد رس ہیں، سب کی فریاد کو ہمیشہ پہنچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ غوث مانے فریاد کو پہنچنے والا، غوث اعظم مانے بہت بڑا فریاد رس۔ یہ تو صرف غوث اعظم صرف اللہ ہے بھائی، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اچھا، ام اتخذوا، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شفعاء سفارشی بنا لیا ہے؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا اگر یہ لوگ یعنی جن کو یہ سفارشی سمجھ رہے ہیں یہ ایک چیز کے بھی مالک نہ ہو تب بھی یہ سفارش کریں گے ہمارے سامنے؟ یہ تو کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک ہیں؟ وہ مورتی، وہ بت، وہ یا جو غیر اللہ ہے، وہ کیا مالک ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کیا رہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے، کیسے عقل سے انسان کام نہیں لیتا۔ جب وہ یہاں سے جا رہے تھے پیر صاحب جن کے مزاروں پر بھیڑ ہے آج، تو یہ بتائیے کہ خود سے وہ اس دن نہا سکے تھے؟ اس دن سے وہ خود اٹھ سکے تھے؟ لوگوں نے انہیں قبر میں اتارا ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ کیسے تمہیں دینے والے بن جائیں گے بھائی؟ ذرا یہ عقل بھی استعمال کرے انسان جو اللہ نے دی ہے اسے۔ عجیب بات ہے، وہ نہ خود سے اس دن نہا سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بول سکے، کتنے لوگوں نے آ کر ان کو قبر میں اتارا، پھر اس کے بعد منو مٹی ان کے اوپر لوگوں نے ڈالا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ان کے اندر پاور آ گیا ہے، یہ دینے والے بن گئے ہیں، اب ان کے پاس جاؤ مانگو یہ دیں گے۔ نعوذ باللہ، تھوڑا سے بھی اگر عقل سے کام لیا ہوتا تو یہ بات تو کلیئر ہو جاتی، سمجھ میں آ جاتی۔
اولو کانوا لا یملکون، کہہ دیجیے اولو کانوا، کیا یہ لوگ اگر مالک نہ ہوں شیئن، ایک چیز کے بھی، مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یعقلون، جن سے لوگ مانگ رہے ہیں ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بھائی وہ جو بے جان مورتیاں ہیں جن کے سامنے اکثر انسان آج کھڑے ہیں دنیا کے، بتائیے ان کے پاس عقل ہوتی ہے؟ کچھ عقل نہیں ہے، شعور بھی نہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہی باتوں کو تو کہا جا رہا ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش کی جتنی بھی شقیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سفارش کے لیے اجازت شرط ہے، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے لیے مرتضی یعنی اللہ کا راضی ہونا شرط ہے۔ شافع کے لیے معدون ہونا اور مشفوع لہو کے لیے مرتضی ہونا ضروری ہے۔ یہ میں بہت وہ گاڑھا اردو کا لفظ بول رہا ہوں جی، جو شافع سفارش کرنے والے کے لیے معذون یعنی اجازت شرط ہے، اور مشفوع جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے مرتضی راضی ہونا اللہ کا ضروری ہے۔ اچھا، لہو ملک السماوات والارض، ساری کی ساری بادشاہت آسمان کی زمین کی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمانوں کا بادشاہ حقیقی بھی وہی ہے، اور زمین کا بادشاہ بھی کون ہے؟ وہی ہے مالک، وہی ہے بادشاہ حقیقی۔ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی اجازت کے بغیر، سفارش کی بات کیا کرتے ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر یہاں سے منتقل ہو کر سب اسی کی طرف رجوع ہو جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف سب لوگ پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ بڑی اہم بات فرمایا، جو لوگ اللہ کے غیر کی تعریف کے عادی ہیں، اللہ کے غیر کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت پر ان کا یقین کمزور ہے، یا آخرت پر یقین ہے ہی نہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے جب خالص اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے؟ تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم لوگ دلوں کا حال نہیں جانتے کسی کے، لیکن اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں پر، آخرت کی کامیابیوں پر، تو جب ان کے سامنے توحید کا بیان ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، تنہا اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، سب وہی ہے، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یہ سب اس طرح کی جب آپ اللہ کی تعریف خالص بیان کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے بیان کرنے والوں، ارے ان لوگوں کے دل ایک دم تنگ ہونے لگتے ہیں جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے اندر سے۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بھی پیر صاحب کا نام نہیں ہے، حضرت کا نام ہی نہیں لیتے یہاں، فلاں امام، فلاں شیخ، فلاں پیر کا نام ایک مرتبہ بھی ابھی گزر چکا آیا ہی نہیں۔ یہ ان کے دلوں میں باتیں آتی ہیں، اللہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں نا، وہ دلوں کی بات اللہ بتا رہے ہیں آج۔ یہ بڑی اہم آیت ہے بھائی، اسے یاد کر کے لے جائیں، یہ بڑے کام کی ہے، ہر آیت ہی کام کی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے تنہا اللہ کا، کس کی تعریف ہو رہی ہو؟ خالی اللہ، کسی کا نام ہی اس میں نہ لیا جائے، اشمئزت، تنگ ہونے لگتے ہیں۔ کیا تنگ ہوتے ہیں؟ قلوب، دل، کس کے؟ الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، ان کا ایمان جو ہے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر غیر اللہ کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو پیر صاحب کی تعریف یا فلاں دیوی دیوتا کی تعریف شروع کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ، اور جب تذکرہ کر دیجئے آپ غیر اللہ کا، یعنی جس کو بھی جس سے عقیدت ہے اس کا تذکرہ شروع کر دیجئے، جی جس کو بھی، جس جماعت سے عقیدت ہے، جس گروہ سے عقیدت ہے، جس پارٹی سے عقیدت ہے، اس کی تذکرہ کر دیجئے، فلاں ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے، ان کی تاریخ بیان کرنے لگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایک دم کھل اٹھیں گے جیسے پھول کھل گیا، مرجھائے ہوئے تھے، اللہ کی تعریف چل رہی تھی، ایک دم مرجھائے ہوئے تھے، پژمردہ تھے۔ اور جب غیر اللہ کی تعریف، جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جس غیر اللہ سے، جب اس کی تعریف شروع ہو گئی تو ایک دم خوش ہو گئے، یستبشرون، یستبشرون مانے بشارت، خوشخبری آ گئی گویا، ایک دم کھل اٹھے۔ اللہ اکبر، کیا ایسے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے۔
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب تذکرہ ہونے لگا ان لوگوں کا، من دونہ، جو اللہ کے غیر ہیں، ان کا ذکر شروع ہو گیا، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی تعریف شروع ہو گئی، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ابھی تو ایک دم پزمردہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی تعریف سننے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اچانک کیا ہو گیا، ایک دم خوش ہو گیا، جاگ اٹھے، ہاں صاحب اب کام کی بات ہو رہی ہے، فلاں ہمارے پیر صاحب کی ان کی تعریف شروع ہو گئی ہے، اب جو ہے خوش ہو گئے۔ اللہ وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں چلتی ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تنہا اللہ کی تعریف ہو رہی ہو تو نہیں خوش ہوتے، جب غیر اللہ کی تعریف شروع کر دیجئے، جس کو بھی جس سے عقیدت ہے اس کی تعریف شروع کر دیجئے، دیکھیں پھر کیسے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ تعریف کے لائق اور حمد کے لائق کون ہے بھائی؟ صرف اللہ ہے، اللہ نہیں، صرف اللہ ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اور کبریائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے، آسمان کا بڑا بھی وہی ہے، زمین کا بڑا بھی، وہ کوئی بڑا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تعریف بھی صرف اللہ کے لیے ہے، آسمان میں بھی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، جبریل میکائیل بڑے بڑے فرشتوں کے لیے نہیں، اسی طرح زمین میں بھی تعریف کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، فلاں پیغمبر فلاں پیر فلاں تعریف کے لائق نہیں۔ جو بھی خوبی ان کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ خوبی کس کی ہے؟ وہ خوبی اللہ کی ہے، وہ جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے، لے بھی لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اگر ان کی ہوتی تو کیسے ختم ہو جاتی؟ اگر یہ جوانی، یہ طاقت، یہ حسن و جمال ہمارا اپنا ذاتی ہے تو یہ روز بروز کیوں ختم ہو رہا ہے بھائی؟ ہم اس کو جانے دیتے ہیں؟ ہماری نہیں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ خوبی دراصل ہے کس کی؟ وہ اللہ کی خوبی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ذرا لوگوں سے کہیے، اللہ کا تعارف کرائیے، لوگ غیر اللہ کی تعریف کریں اور آپ اللہ کی تعریف کیجیے۔ کیسے تعریف کیجیے؟ ایسے کیجیے۔ اب اللہ اپنی تعریف کا طریقہ سکھاتے ہیں، اے پیغمبر ہماری تعریف اس طرح بیان کیجیے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنا دیا۔ تعریف کے لائق وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنایا، اور اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان بغیر کسی نمونے اور مٹیریل کے بنایا۔ تعریف کے لائق وہ ہوگا یا اللہ کا غیر ہوگا جو کچھ کر ہی نہیں سکتا؟ قل، اے پیغمبر آپ اللہ کی تعریف یوں بیان کیجیے، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا فاطر اور خالق ہے، فاطر ہے خالق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، بغیر کسی سمپل اور نمونے اور مٹیریل کے بنا دینے والا ہے، زمین کو بھی آسمان کو بھی۔ اور کیا ہے بھائی؟ عالم الغیب والشہادہ، اے غائب و حاضر کے جاننے والے، جو چیزیں حاضر ہیں لوگ جانتے ہیں اسے بھی اچھی طرح وہ جانتا ہے، اور جو غائب ہے لوگوں کی نظروں سے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے غائب، ورنہ اس کے سامنے ہر وقت ہر شے حاضر ہے۔ یہ غائب کس اعتبار سے؟ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے۔ ہمارے اعتبار سے کچھ چیزیں غائب ہیں نا، ہم پیچھے نہیں جان رہے ہیں ہے کیا، دور تک نہیں جان رہے ہیں، شمال تک، آخری کنارے تک ہے کیا، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہی مطلب ہے عالم الغیب والشہادہ۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ، یہ تعریف کرنے کے بعد ایک دعا کیجئے پیغمبر۔ کیا دعا؟ اے اللہ، آپ ہی تحکم، فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں دنیا میں رہتے ہوئے وہ اختلاف مچائے ہوئے ہیں۔ جی توحید میں بھی کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے بھائی؟ سارے ہی مسئلے کیا ہیں دنیا میں؟ اختلافی ہیں، سب میں اختلاف۔ مرنے کے بعد والی زندگی، مرنے میں اختلاف نہیں ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی ہے یا واپس آتے ہیں، اس میں پھر اختلاف ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہمارے ملک میں اکثریت ان کی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اسی دنیا میں بار بار لوٹ کر آواگمن آتے رہتے ہیں لوگ اپنے کرم کے اعتبار سے۔ یہی تو کہتے ہیں نا، جیسے جو ہے کرم کیا ہے ویسے سانپ، بچھو، فلاں، ڈھیکا، کتا، خنزیر، نعوذ باللہ، یہ سب بن کر کے آتے ہیں۔ تو فرمایا انت تحکم، اے اللہ آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے، کس کے درمیان؟ بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان۔ کس معاملے میں فیصلہ فرمائیں گے؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں قیامت کے دن آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے جس میں دنیا میں رہتے ہوئے غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔
کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ صحیح فیصلہ کب آئے گا؟ قیامت میں آئے گا۔ مالک یوم الدین، انصاف کا دن اللہ نے رکھا ہی اسی لیے سارے اختلافات کا، سارے مقدمات کا فیصلہ صحیح اسی دن ہونا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی جو نماز ہے اس میں ایک بہترین دعا جو یہی آیتیں لیے ہوئے ہے وہ دعا وہ پڑھا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ہم اور آپ بھی پڑھا کریں، بہت بہترین دعا ہے۔ فرمایا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، پھر یہ آیت آ جاتی ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے، ترجمہ آپ سن ہی چکے ہیں۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، جی سب کے خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، اے اللہ آپ ہی فیصلہ کریں گے اپنے ان بندوں کے درمیان ان تمام معاملات میں جس میں بندے دنیا میں رہتے ہوئے اختلاف کر رہے ہیں۔ صحیح فیصلہ آپ ہی کریں گے انصاف کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اہدنی، اے اللہ قیامت میں تو فیصلہ ہوگا ہی، میرے لیے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے اہدنی، مجھے ہدایت دے دیجئے، مجھے رہنمائی کر، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، ان تمام معاملات میں، ان تمام حق کے معاملات میں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کو یہیں سلجھا دیجئے تاکہ ہم حق کے راستے کو اختیار کریں۔ بہت بہترین دعا، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، ان تمام حق کو آج ہی میرے سامنے واضح فرما دیں اور مجھے حق کی ہدایت دے دیں جس میں دنیا میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں فیصلہ جب آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ مجھے آج سجھا دیجئے حق ہے کیا، اس لیے کہ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اس لیے کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت آپ ہی دینے والے ہیں اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا ہی میں جو اختلاف کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ ہمیں دنیا میں سیدھے راستے کی سمجھ عطا فرما دیجئے، ہدایت دے دیجئے تاکہ ہم حق کے راستے پر چل کر پورے طور سے تیاری کر لیں۔ بہترین دعا ہے۔ اور اس کو کب پڑھتے تھے آپ بھائی؟ ثنا، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اس کی جگہ پر تہجد کی نماز میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے بجائے سبحانک اللہم کے۔ یہ دعا ہم نے کہا تھا کہ جہاں ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں وہاں ایک ہی دعا نہیں ہے، وہاں بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھتے تھے، لیکن ہم لوگ بچپنے میں جو سبحانک اللہم یاد کر لیا تو اب موت تک وہی پڑھنا ہے، دوسری دعا جانتے ہی نہیں۔ بہت ساری دعائیں، یہ خوبصورت دعا یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے۔ جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔